ایسے اردو کے میرے تمام پیارے پیارے ناظرین کو بہت بہت السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسلام میں ہم بستری کے کیا اصول ہیں؟ جی ہاں، آج ہم اسی ٹاپک کی بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم بستری کرنے سے پہلے بیڈ وغیرہ جہاں پر بھی ہم بستری کر رہے ہوں وہاں بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا ڈال دیں تاکہ ہم بستری کے دوران بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ ہم بستری سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کریں گے تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے، تاکہ ہم بستری کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے اپنے دانت اچھے سے صاف کر لیں، کیونکہ ہم بستری کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف کپڑے یا ٹیشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ ہم بستری ایسی جگہ کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ہم بستری کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ لذت آمیز آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت ہم بستری کے دوران کوئی بات کرتے ہیں تو کسی تیسرے کی کانوں تک نہ پہنچے۔ ہم بستری پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا مصنون ہے۔ ہم بستری کی دعا پڑھ کر یا بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کی شر سے محفوظ رہتی ہے۔ ہم بستری کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں ہم بستری کر لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے جسم کو چھونا اور شرمگاہ کو دیکھنا بھی حلال جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چھونا اور چوسنا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتی کو چوستے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیوی کا دودھ نکل کر منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جانا مکروہ عمل ہے، اور اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو حرام ہو جاتا ہے، جس کا سخت گناہ ہے اور توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں تو زیادہ بہترین ہے۔ مکمل لباس اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو، اگر وہ ہم بستری نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ہم بستری کے لیے مجبور مت کریں۔ ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہی کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم بستری کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یا مرد نیچے ہو اور عورت اوپر، یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھونا چوسنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے، اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہی طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیوی کی پچھلی شرمگاہ دبر یعنی پیچھے کے راستے پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں ہم بستری کرتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اس خون آنے کی مدت میں 30 سے 40 دن تک کی ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں، البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کی جائے۔
نمبر 5، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ہم بستری کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً سے عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد ایک دم سے عورت سے علیحدہ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہیں تو وقفے کی نیت سے وہ ہم بستری کے دوران منی کا اخراج شرمگاہ کے بجائے باہر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم بستری کے بعد جب مرد اور عورت دونوں فارغ ہو کر علیحدہ ہو جائیں تو دونوں کوشش کریں کہ پیشاب کر لیں تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر نکل جائے۔ میاں بیوی کا ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر یا حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج لینا یا دینا جائز ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کر لیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ میاں بیوی دونوں کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔